ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جنرل کے حکم سے زندہ بچے ہوئے فوجی ایک جگہ جمع ہونے لگے اور میں نے دل ہی دل میں جنرل کا شکر ادا کیا۔ اس طرح مجھے ان کی تعداد معلوم ہونے میں آسانی ہوئی۔ ان کی تعداد 150 سے زائد نہ تھی۔ یہ بھی سب کے سب خستہ حال تھے۔ تقریباً سبھی کے کہیں نہ کہیں زخم تھے، کچھ آگ سے جھلسے ہوئے تھے، کچھ تیروں کا شکار تھے، اور پھر وہ بری طرح تھکے ہوئے بھی تھے۔ جلتے ہوئے جہاز اب کافی دور ہو گئے تھے۔ کیا حکم ہے آشولے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ پوگاس نے سرگوشی کی۔ تم نیچے جاؤ اور میری آواز پر تیار رہو، میں نے کہا، اور پوگاس نے میرے حکم کی فوری تعمیل کی۔ تب میں نے دونوں کھانڈے ہاتھوں میں پکڑے اور ستون کے عقب سے نکل آیا جہاں میں پوشیدہ تھا۔ یوحنا کے فوجیوں، تم نے سیسارا پر فتح پالی، لیکن تمہاری بدقسمتی نے ابھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابھی اس جہاز پر میں موجود ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہتھیار پھینک کر میرے سامنے جھک جاؤ، اپنی شکست کا اعلان کر دو، تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی۔ میری آواز ان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہ تھی۔ سب کے سب بری طرح اچھل پڑے تھے۔ انہوں نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ تم کون ہو؟ جنرل کی غراہٹ ابھری۔ حکمران، سردار، لاتوئی، آشولے، جو دل چاہے سمجھ لو اور فیصلہ کرو کہ زندگی چاہتے ہو یا موت۔ کیا تم تنہا ہو؟ تنہا ہی تم سب پر بھاری ہوں، آزمانا چاہتے ہو؟ آؤ، قریب آ جاؤ، جنرل نے تلوار ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی دانش میں چالاکی سے کام لیا تھا، لیکن اسے ایسے بے وقوف کی امید نہ تھی کہ جو طاقت کے نشے میں اس قدر چور ہو کہ 150 خونخوار سپاہیوں کے نرغے میں گھس آئے، اور انہوں نے میری طاقت پر دل ہی دل میں خوشی محسوس کی ہوگی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ جنرل غور سے میرے سنہرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ تم کہاں کے باشندے ہو؟ جہاں کا دل چاہے سمجھ لو، میں تمہاری مرضی پر منحصر ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم تنہا ہم لوگوں کو شکست دے سکو گی؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری تعداد بہت معمولی ہے، میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ کیا تم سیسارا کے سپاہیوں میں سے ہو؟ نہیں، لیکن عرصے تک ان کے ساتھ رہا ہوں۔ تم نے اس کی طرف سے جنگ نہیں کی اور وہ مارا گیا۔ میں آخری جنگ کرتا ہوں جس میں فتح میری ہوتی ہے، میں نے جواب دیا۔ تنہا جہاز پر تم کیا کرو گے؟ یہ بات تمہاری سمجھنے کی نہیں ہے۔ ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ کھانڈے پھینک دو اور ہماری اطاعت قبول کر لو۔ ہم تمہیں یوحنا کے دربار میں پیش کریں گے، وہ انوکھے لوگوں کی قدر کرتا ہے، لیکن اس شکل میں اسے نقصان ہوگا، میں نے کہا۔ کیوں؟ اسے اپنا تخت چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ میرے سامنے کوئی دوسرا حکمران نہیں ہوتا، میں نے جواب دیا، اور وہ یوحنا کے سپاہی غصے میں بھر گئے۔ اسے قتل کر دو، اس نے مقدس یوحنا کی توہین کی ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسے قتل کر دو، جنرل نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر بے شمار سپاہی میرے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ان کی تلواریں کھٹا کھٹ میرے جسم پر پڑیں اور اچٹ گئیں۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دونوں کھانڈے سنبھالے اور ناقابل یقین قتل عام کرنے لگا۔ میرا ہر وار گردنوں کی ایک لائن صاف کر دیتا۔ جنرل اس بھیانک المیے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے سامنے کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔
وہ بدحواسی سے قتل ہوتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر چیخوں کی آوازیں شاید پوگاس کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ وہ بیچارہ میرے حکم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میں اطمینان سے ان لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ سپاہی پوری شدت سے حملے کر رہے تھے اور حیران تھے۔ ان کے سامنے قتل ہونے والا نہیں، صرف مارنے والا تھا۔ اور پھر اچانک خونخوار قیدی باہر نکل آئے اور سپاہی گھگیانے لگے۔ اس تازہ دم فوج نے ان کے حوصلے پست کر دیے تھے، اور کچھ بھی مزہ نہ آیا قیدیوں کو جنگ کرنے میں، کیونکہ ان کے مقابل تو اب تلوار ہلانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ان تازہ دم قیدیوں کی وہ ہیبت چھائی کہ ان میں سے بہت سے ہاتھ ہلائے بغیر ہی مر گئے۔ قیدیوں کے لیے اس سے نرم چارہ اور کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے نہایت آسانی سے ایک ایک سپاہی کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس طرح یوحنا کا آخری سپاہی بھی موت کی آغوش میں چلا گیا، اور کسی قیدی کو خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہانا پڑا، اور اس کے بعد انہیں آزادی کا احساس ہوا۔ آشولے، پوگاس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہم آزاد ہیں آشولے؟ ہاں، تم آزاد ہو پوگاس، تمہارے ساتھی آزاد ہیں۔ اب تمہیں بازار میں فروخت نہیں کیا جائے گا، اب تمہارے جسم کو ایک بھی کوڑا نہ چھوئے گا، میں نے جواب دیا۔ دوستوں، ہم آزاد ہیں، پوگاس نے نعرہ لگایا، اور قیدی ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گئے، اور پھر ان کے کان پھاڑ دینے والی آوازیں گونجیں، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اور اس کے ساتھی عورتیں بھی نکل آئیں۔ سب کے سب خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ مردوں نے اپنی اپنی پسندیدہ عورتوں کو سینے سے لپٹا لیا تھا، اور عورتوں نے بھی ان کی چاہت کا جواب فراخ دلی سے دیا۔ کسی کو اس پر اعتراض نہیں تھا، اور میں مسکراتی نگاہوں سے ان آزاد لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر پوگاس کو ہی میرا خیال آیا، اور وہ اپنی محبوبہ کو ساتھ لیے ہوئے میری طرف لپکا۔ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اس نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، سنو، میری بات سنو، دوستوں میری طرف متوجہ ہو۔ اور سب کی گردنیں اس کی طرف گھوم گئیں۔ اسے کیوں بھول رہے ہو جو ہمارا نجات دہندہ ہے؟ اسے کیوں نظر انداز کر رہے ہو جس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائی ہے؟ آؤ اس کے قدموں میں جھک جاؤ اور اس کی اطاعت کا اعلان کرو۔ اور سب میری طرف دوڑے۔ میرا جسم خون آلود تھا، لیکن ان میں سے ہر ایک نے میرے خون آلود جسم کو بوسہ دیا اور مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ دوستوں، میں بھی تمہاری خوشی میں برابر کا شریک ہوں۔ میں پوگاس کو بتا چکا ہوں کہ میں ایک آوارہ گرد ہوں۔ تم لوگوں کی بے بسی مجھے اس جہاز پر لائی تھی، اور حالات بدلتے رہے۔ اگر یہ حالات پیدا نہ ہوتے تو تب بھی میں تمہیں آزاد کرانے کی جدوجہد کرتا۔ مجھے مسرت ہے کہ تم آزاد ہو۔ یہ جہاز اب ہمارا ہے۔ چلو اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد غور کریں گے کہ ہمارا دوسرا اقدام کیا ہوگا۔ ہمیں حکم دے آشولے، ہم سب تیری اطاعت کریں گے۔ جہاز پر خون اور انسانی لاشوں کے انبار ہیں۔ ان لاشوں کے جسم سے قیمتی سامان، لباس وغیرہ جو قابل استعمال ہو اتار کر رکھ لیا جائے، اور انہیں سمندر میں ڈال دیا جائے تاکہ مچھلیوں کی ضرورت بھی پوری ہو، ورنہ سڑنے والے لاشیں بیماری پھیلائیں گے۔ ہم ابھی کام شروع کرتے ہیں۔ عورتیں سمندر سے پانی نکال کر جہاز سے خون صاف کریں گی۔ 10-15 عورتیں وہاں چلی جائیں جہاں خوراک کے ذخائر ہیں، اور کھانا تیار کریں۔ ہم سب بھوکے ہیں۔ اور پروفیسر سب میرے احکامات کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ میں نے خود بھی ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جانا چاہا، لیکن 10-12 لوگوں نے مجھ سے التجا کی، ہمارے نجات دہندہ، تو صرف ہم پر حکومت کر، ہمیں احکامات دے، ہمارے ساتھ شریک ہو کر ہمیں شرمندہ مت کر۔ ہماری گردنیں تیرے عظیم احسان سے جھکی ہوئی ہیں۔ عزیز دوستوں، میں صرف تمہاری بہتری کا خواہش مند ہوں، میں تم پر حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ تو سنو، میرے مشوروں پر عمل کرنا، اپنے دکھ درد خود نہ طے کرنا، بلکہ اس میں میری رائے لینا۔ میں تمہیں تکلیف نہ ہونے دوں گا، میں نے کہا، اور انہوں نے گردنیں جھکا دی۔ یوں مجھے اطاعت گزار دوست مل گئے اور میرے احکامات کی تعمیل کرنے لگے۔ جہاز پر خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ جنگلی پرندے پنجروں میں بند تھے جن سے تازہ گوشت حاصل کیا جاتا تھا۔
ان کے انڈے بھی کام آتے تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ سبزیاں اور دوسری اجناس طویل سفر کے لیے موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ہتھیار دوسری اہم ضرورت تھے، کافی مقدار میں تھے، گویا طویل سمندری سفر کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس طرف سے اطمینان تھا۔ باورچی خانے کی عورتوں نے خوراک تیار کر لی اور پھر انہوں نے بڑے اہتمام سے ایک صاف جگہ پکائے ہوئے کھانے کا ذخیرہ کر دیا۔ ان کے چہروں پر مسرت تھی، نہ جانے کتنے عرصے بعد انہیں انسانوں کی مانند کھانا نصیب ہوا تھا۔ کام کرنے والے رک گئے، انہوں نے پانی سے خون آلود ہاتھ صاف کیے اور ایک جگہ آ بیٹھے۔ میں بھی کھانے میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ ان میں سے بہت سوں کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے اور میں ان کی دلی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ دیوتا تجھے خوش رکھے آشولے، تو نے دوبارہ ہمیں انسانوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، ایک آدمی نے گلوگیر آواز میں کہا، اور بہت سے لوگ باقاعدہ رونے لگے۔ ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ خاموش ہو جاؤ، رونے کا وقت گزر گیا ہے، ہنسو اور نئی زندگی کی تعمیر کرو۔ کھانے کے بعد سب دوبارہ کاموں میں لگ گئے اور سورج نے واپسی کا آدھا سفر طے کر لیا۔ تب کہیں جا کر تمام لاشیں سمندر میں پھینکی جا سکی تھیں اور جہاز کا خون آلود فرش صاف ہو سکا۔ سب اپنے کام سے فارغ ہو گئے تھے۔ ہمیں سفر کی ایک سمت متعین کرنی ہے پوگاس۔ دوران سفر ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہماری آئندہ زندگی کیا ہوگی۔ مناسب خیال ہے آشولے، پوگاس نے مجھ سے اتفاق کیا۔ چند افراد کا عملہ منتخب کرو جنہیں جہاز رانی کا تجربہ ہو۔ کیا ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں معلوم کیے لیتا ہوں، پوگاس نے کہا، اور پھر اس نے مردوں سے اس بارے میں پوچھا۔ 3 آدمیوں نے خود کو پیش کیا جو جہاز رانی سے واقف تھے۔ کافی ہے، تم لوگ اپنے ساتھی منتخب کر لو جو تمہاری ہدایات پر عمل کریں۔ 3 ٹیمیں بناؤ جو مخصوص وقفے سے اپنا کام انجام دیں۔ ہر ٹیم 10 افراد پر مشتمل ہو، میں نے کہا۔ ہر ایک اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، اس لیے یہ کام بھی پوگاس کو کرنا پڑا۔ اس نے 3 مضبوط آدمی منتخب کر لیے اور پہلی ٹیم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بادبان کھول دیے گئے، مستول درست کیے گئے، 2 آدمی اوپر پہنچ گئے اور باقی بادبان کنٹرول کرنے لگے۔ یوحنا کے جلتے ہوئے جہاز اب سمندر برد ہو رہے تھے۔ خون آلود سمندر دور دور تک سرخ تھا۔ بادبانوں میں ہوا بھر گئی اور پھر متفقہ فیصلے کے تحت جہاز کا رخ ایک طرف کر دیا گیا۔ باقی لوگوں نے اپنے اپنے آرام کے لیے جگہیں منتخب کر لیں جس کی انہیں پوری آزادی تھی۔ اب ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، پورا جہاز ان کا تھا۔ لڑکیاں بھی ایک جگہ جمع ہو گئی تھیں۔ بہت سے لوگ گنگنا رہے تھے۔ حالانکہ ایک خون آشام دن گزرا تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ دن مسرت کا دن تھا۔ مجھے بھی دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ گو ابھی کوئی مناسب مقام نہیں مل سکا تھا، نہ ہی راستے کا تعین ہو سکا تھا، لیکن آزادی کے ساتھ اگر موت بھی آئے تو بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے پروفیسر؟ وہ یادوں کی دنیا سے واپس آ گیا، لیکن پروفیسر خادر، فرزانہ اور فروزہ گمسم بیٹھے رہے۔ وہ آزاد ہونے والوں کی خوشی میں شریک تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، ان لوگوں کے وطنوں کا تعین کس طرح ہوگا۔ کیا جہاز سکون کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے گا یا ابھی کچھ اور خطرات باقی رہ گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے گمسم لوگوں کو دیکھا اور پھر اس نے انہیں اس دنیا سے واپس لانا مناسب نہ سمجھا اور کہنا شروع کر دیا۔ یوں جہاز پر آزادی کی پہلی رات آ گئی۔ جہاز چلانے والوں کی ڈیوٹی بدلی گئی۔ تجربے کار لوگوں نے اپنی اپنی ٹیم کو پوری طرح جہاز چلانے کے طریقے سمجھا دیے تھے، اور اس زمانے میں جہاز صرف ہوا کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ مشینیں تو تھیں نہیں کہ ان میں پیچیدہ کل پرزے ہوں۔ رات کی تاریکی میں جہاز سمندر کے چوڑے سینے پر چلتا رہا۔ سونے والے سو گئے، جاگنے والے جاگتے رہے۔ وہ مستعدی سے اپنی ڈیوٹیاں سنبھالے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک مناسب جگہ آرام کرنے لیٹ گیا جو خصوصی طور پر میرے لیے بنائی گئی تھی۔ رات بیتی اور دن کی روشنی نے منہ چمکایا۔ جاگنے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آزادی کی صبح ہے۔ اب ان پر پابندیاں نہیں تھیں۔
کوڑے برسانے والے خونخوار نگاہوں سے گھورنے والے فنا ہو چکے تھے۔ ہر شخص نے اپنا کاروبار سنبھال لیا، مجھے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تب ایک خوبصورت لڑکی نے میرے سامنے ناشتہ پیش کیا، اس کے ہونٹوں پر بڑی دل نواز مسکراہٹ تھی۔ دوسرے لوگوں نے ناشتہ کر لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، سب کو ان کی جگہوں پر تقسیم ہو رہا ہے؟ خوب، تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں، اس نے شرمائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ میرا ناشتہ اس میں شامل ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا، تب پھر چلو، لیکن کیا بوگاس نے تمہیں یہ ہدایت کی تھی؟ نہیں، لیکن کیا تو میری اس جسارت پر ناراض ہے آشولے؟ لڑکی کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ بالکل نہیں، بلکہ میں تیری اس محبت سے خوش ہوں۔ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر اسے نزدیک بٹھاتے ہوئے کہا، اور اس کا چہرہ پھول کی مانند کھل گیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ شیرایہ، اس نے جواب دیا۔ بڑا میٹھا نام ہے۔ تیرا وطن کون سا ہے شیرایہ؟ ریانہ کی خوبصورت گلیوں میں آنکھ کھولی تھی۔ مرزوق میں برا وقت گزرا، اور پھر میرا باپ جہاز پر مجھے اربتہ لے جا رہا تھا کہ ہمارے جہاز پر قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ میرا باپ بوڑھا تھا، اس لیے سیسارا نے اسے سمندر برد کر دیا اور مجھے قیدی بنا لیا، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے شیرایہ، گزرے ہوئے وقت کی یاد کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ نیا ماحول اپنا لو، زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں نے وقت سے سمجھوتا کر لیا ہے آشولے، اور پھر اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہے، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور پروفیسر، لڑکی کی نگاہوں میں میرے لیے صرف عقیدت ہی نہیں تھی، اس کی گہری خوبصورت آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ تب میں نے دوسری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ حالات نے اس وقت اسے رعایا بنا دیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ ان میں سے کسی کو اپنے تصرف میں نہ لاؤں، وہ بیچارے میرا کیا ساتھ دے سکیں گے؟ لیکن جہاز پر اب رومانی موسم شروع ہو گیا تھا۔ خوف کی فضا چھٹ گئی تھی، رنگینیاں اور ضرورتیں ابھر آئی تھیں۔ خود سیسارا کی عورتیں یوحنا کے سپاہیوں کا شکار ہو گئی تھیں، ایک بھی نہ بچی تھیں جو میرا ساتھ دے سکتی۔ صرف یہ قیدی عورتیں تھیں، اور پھر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مرد ان کے مقابلے میں کم تھے۔ اگر ایک ایک عورت بھی ایک ایک کے تصرف میں آ جائے تب بھی بہت سی بچ جاتی، اور ان کا کوئی نہ کوئی مصرف بہرحال ہوتا۔ ممکن ہے اس لڑکی کا طلبگار بھی کوئی نہ ہو، لیکن اگر کسی کی حق تلفی ہوئی تو مجھے یقین تھا کہ میری عقیدت میں لوگ کچھ نہ کہیں گے، لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ ناشتہ کرتی رہی اور مسلسل خاموشی چھائی رہی۔ مجھے اپنے بارے میں نہ بتائے گا آشولے، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسرے لوگوں سے تجھے میرے بارے میں نہیں معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مگر میں تیری حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ دیوتا زمین پر نہیں آتے، وہ آسمانوں سے حکمرانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تو خود کو دیوتا کہے تو میں یقین کر لوں گی۔ میں نے کسی کے سامنے خود کو دیوتا نہیں کہا، میں نے کہا۔ لیکن وہ سب کچھ تجھے نجات کا دیوتا سمجھتے ہیں۔ تیری صورت ہمیں جس دن سے نظر آئی ہے، ہمارے دن پھر گئے، ہماری تکلیفوں کا ایک ایک کر کے مکمل خاتمہ ہو گیا۔ کیا تو کسی مجبور کی دعا ہے؟ تیری باتیں مجھے پسند آئیں شیرایہ، میں تجھ جیسا انسان ہوں۔ ہاں، میرے اندر کچھ خصوصی قوتیں ہیں جو مجھے دوسروں سے جدا کرتی ہیں، اور انہی قوتوں سے کام لے کر میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ اگر تو انسان ہے تو میں تیری آرزو کیوں نہ کروں؟ تو مردوں میں سب سے بڑا مرد اور حسینوں میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ تیرا بدن سونے کی طرح چمکدار ہے، اور تیرا چہرہ چاند کی طرح دمکتا ہے۔ اگر تو انسان ہے تو میں تجھے ایک عورت کی حیثیت سے پسند کرتی ہوں، اور تیری گرم آغوش کی طلبگار ہوں۔ اور اگر دیوتا ہے تو زندگی بھر تیری پرستش کرتی رہوں گی۔ اگر میں تیری پسندیدہ عورت نہیں بن سکتی تو صرف مجھے اپنے قریب آنے دے، اپنی خدمت کرنے کی اجازت دے، میں اس سے آگے کچھ نہیں مانگوں گی۔ تو بہت چالاک اور خوش گفتار ہے شیرایہ، لیکن اگر ان میں سے کوئی اور تجھے پسند کرتا ہو تو اس کی حق تلفی پر مجھے دکھ ہوگا۔ آزادی ملنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں حسن و عشق کا تصور ضرور تھا،
لیکن وقت کی چکی نے ہمیں اس طرح پیسا تھا کہ ہم یہ سب کچھ بھول گئے۔ چنانچہ یقین کر کے کسی جوان کی آنکھوں نے مجھے کوئی پیغام نہیں دیا۔ میں کنواری ہوں اور میرا جسم کسی کی نگاہ سے آلودہ نہیں ہے۔ آؤ شیرائیہ، دوسروں کی خبر لیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا، اور میرے ہاتھ کی لمس سے خوش ہو کر وہ میرے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ پوگاس انتظامی امور میں مصروف تھا۔ جہاز چلانے والی ٹیم مستعد تھی اور جہاز سبک رفتاری سے سمندر کے سینے پر بہہ رہا تھا۔ شیرائیہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھتی رہی اور میں نگاہوں کا جائزہ لیتا رہا۔ کسی کی نظروں میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب نے شیرائیہ کے اس مقام کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تب میں نے ایک گہری سانس لی، گویا مردوں میں اس کا کوئی عاشق نہیں ہے۔ رہ گئی بات عورتوں کی تو ممکن ہے شیرائیہ کی مانند ان میں سے کچھ اور میری طلبگار ہوں، لیکن جو آگے بڑھ کر جام اٹھائے۔ چنانچہ ذہنی طور پر میں نے شیرائیہ کو قبول کر لیا۔ ابھی اس کا اظہار مناسب نہیں تھا، لیکن شیرائیہ کی گردن فخر و انبساط سے تن گئی تھی۔ ہم نے پورے جہاز کا چکر لگایا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور اپنے طور پر خوش و خرم تھے۔ گو ان میں سے ہر ایک الگ داستان رکھتا تھا اور اس داستان میں غم و اندھوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، لیکن ہر بڑی تکلیف چھوٹی تکلیف کے اس احساس کو ختم کر دیتی ہے، اور جب اس بڑی تکلیف سے نجات ملتی ہے تو انسان خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ یہی کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی تھیں، سخت مشکلات میں گرفتار رہے تھے، غیر یقینی ماحول میں رہ رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں میں پھنس کر وہ اپنا وطن، اپنے لوگوں کو بھول گئے تھے۔ انہیں صرف اپنا وجود یاد تھا، اور اب جب ان کا وجود تاریکیوں سے نکل آیا تھا تو وہ اس طرح خوش تھے جیسے انہیں اب کوئی غم نہ رہا ہو۔ پورے جہاز کا چکر لگانے کے بعد میں واپس اپنی قیام گاہ پر آ گیا۔ شیرائیہ سائے کی طرح میرے ساتھ تھی۔ آشولے، اس نے آہستگی سے سرگوشی کی اور میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے بارے میں تو نے کیا سوچا ہے آشولے؟ تو کیا چاہتی ہے شیرائیہ؟ تیرا قرب، تیرا لمس، اس نے بے باکی سے کہا۔ کیا ابھی اس کا وقت آ گیا؟ کیا تو میری زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے آشولے؟ کیا تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ جہاز کسی دوسرے حادثے کا شکار نہیں ہوگا؟ کیا یہ طوفان کی لپیٹ میں نہیں آئے گا؟ کیا یوحنا اپنی پوری قوت سے اس پر نہیں چڑھ دوڑے گا اور ہم سب کو آگ میں زندہ نہیں جلا دے گا؟ اگر تو ان تمام باتوں کی ضمانت دے تو میں انتظار کر سکتی ہوں، اس وقت تک جب تک تو چاہے، اس نے کہا، اور مجھے اس لڑکی کی دیوانگی پر ہنسی آ گئی۔ انوکھی تھی، بڑی غیر معمولی قسم کی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کے شانے تھامے اور اسے گھسیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ چاند کا انتظار کر شیرائیہ، تاریکیاں پھیل جانے دے، میں نے کہا، اور شیرائیہ نے بے چارگی سے گردن ہلا دی۔ سورج ڈھلان پر تھا جب پوگاس میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے خود ہی اس کی مشکل حل کر دی۔ کیا بات ہے پوگاس، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں نجات دہندہ۔ تو پھر کہو، اس میں تکلیف کیسا؟ دوسرے لوگ جن میں میں بھی شریک ہوں اپنا مستقبل معلوم کرنا چاہتے ہیں، پوگاس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مستقبل؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اپنے اپنے مستقبل کے فیصلے تم خود کرو گے پوگاس، میں ان میں تمہارا مددگار رہوں گا، اور بس۔ میں تمہیں سیسارا کی قید، اس کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا تھا، سو میری خواہش پوری ہو گئی۔ اب تم مکمل طور پر آزاد ہو۔ میں تمہارا مددگار ہوں، آقا نہیں۔ تم میں سے ہر ایک اپنے مستقبل کے فیصلے کے لیے آزاد ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ پوگاس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ وہ شدت جوش سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے میرے قدموں میں جھکتے ہوئے کہا، تو در حقیقت عظیم ہے آشولے، تو در حقیقت دیوتا ہے۔ میں نے ان بے وقوفوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ آشولے نے صرف ہم پر مہربانی کی ہے، وہ ہم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہے۔
وہ ہمیں اپنے غلاموں میں شامل نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ بضید تھے کہ عاشولے سے اس کا منشا معلوم کر لیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ ہم اس کے کس کام آ سکتے ہیں۔ اور عاشولے وہ دل و جان سے اس کے لیے تیار تھے۔ وہ تیرے ایسے عقیدت مند ہیں، وہ تیرے ہر کام آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے کہہ دو میرے دوست کہ عاشولے خود ان کا غلام ہے، وہ انہیں اپنا ساتھی، اپنا دوست سمجھتا ہے۔ وہ کبھی ان میں سے کسی پر جبر نہیں کرے گا، وہ ان کے ہر مسئلے پر ان سے تعاون کرے گا، وہ کسی پر جبر کرنے کا قائل نہیں ہے۔ یہ بات تو ان سے اپنی زبان میں کہہ دے عاشولے، ان کی مسرتوں کا ٹھکانہ نہ رہے گا۔ پوگاس نے درخواست کی۔ میں تیار ہوں پوگاس، تو سب کو ایک جگہ جمع کر دے، میں نے کہا، اور پوگاس خوشی خوشی اٹھ کر چلا گیا۔ سورج نے تمازت ختم کر دی تھی۔ جب جہاز کے مرد عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر میرا انتظار کر رہے تھے، میں ان سادہ لوح انسانوں کے درمیان ایک بلند جگہ پہنچ گیا، اور پھر میں نے انہیں مخاطب کیا، میرے اپنے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، پوگاس نے مجھے بتایا ہے کہ تم میرے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہیں سیسارا ظالم سے نجات دلانے کے بعد میں تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں، تو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ میرے ساتھیوں، میں تو خود تمہارا غلام ہوں، تمہارے ہر کام آنے والا۔ میرے لائق جس وقت کوئی کام محسوس کرو مجھے بتاؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں تم سے الگ نہیں ہوں، میری ضروریات تم سے مختلف نہیں ہیں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ میں تمہارے ساتھ تو رہ سکتا ہوں، تم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ تم سب اپنے اپنے طور پر آزاد ہو، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے۔ تو سنو، میری طرف سے دل کے تمام خدشات نکال دو، میں تم میں سے کسی پر جبر نہیں کروں گا۔ ہاں، میں تمہارے درمیان پھیلنے والی بدامنی کو روکنے میں حق بجانب ہوں گا کہ یہ ہم سب کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ میں تمہارے مسائل کے حل کے لیے اپنی خدمات پیش کر دوں گا۔ ایک دوست کی حیثیت سے سنو، جہاز کا سفر ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تمہاری مرضی ہوگی، تم جہاں چاہو جا سکو گے، میں تمہیں روکنے کا حق نہ رکھوں گا۔ اور سنو، ہم سمندر کے سینے پر رواں دواں ہیں، زمین نہ جانے کتنی دور ہے، تم اس جہاز کو اپنا گھر بھی بنا سکتے ہو۔ زندہ رہنے کی تمام ضرورتیں یہاں موجود ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں کچھ اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ یہاں مرد کی ضرورت عورت اور عورت کی ضرورت مرد بھی موجود ہے۔ انسانیت کے دائرے میں پتھر کے دور سے ہٹ کر اگر تم ایک دوسرے سے متاثر ہو تو باہمی رضامندی سے مستقبل کے فیصلے کر سکتے ہو، اس سے زندگی میں روانی رہتی ہے، لیکن یہ تمہاری خواہشات پر مبنی ہے۔ اگر اس کی ضرورت محسوس کرو تو پھر جب پہلی زمین آئے تو تم جہاز چھوڑ دو، جو جہاں جانا چاہے چلا جائے، کسی پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا، سو دوسرے انہیں سہارا دینا چاہیں تو اپنا لیں، اور یہ اچھی بات ہوگی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مردوں کے چہرے جوش مسرت سے سرخ ہو گئے تھے، عورتوں کے چہروں پر شرم کے تاثرات جاگ اٹھے تھے، لیکن ناخوش وہ بھی نہ تھیں۔ ظاہر ہے جب خوف سے آزادی ملتی ہے تو زندگی کے تقاضے بھر آتے ہیں۔ یہ تقاضے کسی دوسرے خوف کے تابع ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن مردہ نہیں ہو جاتے۔ مردوں نے جوش مسرت سے نعرے لگائے اور عورتیں جھیمپے ہوئے انداز میں مسکرانے لگیں۔ سو یہ طے ہو گیا کہ سمندر کے سینے پر سب کو آزادی ہے، اور جب زمین آئے گی تو وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اس فیصلے نے زندگی رواں دواں کر دی تھی، مرجھائے ہوئے دل کھل اٹھے تھے، اور جہاز کی اس چھوٹی سی دنیا میں کچھ اور خوشیوں نے جنم لیا تھا۔ قہقہوں اور ہنسی مذاق میں شام گزری، یہاں تک کہ ایک جوڑا سرچ ٹاور پر چڑھ گیا تاکہ وہاں ڈیوٹی بھی انجام دی جا سکے اور فضا میں ہنی مون بھی منایا جا سکے۔ دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوڑوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ خود پوگاس ایک سانولی حسین دوشیزہ کو لے کر میرے پاس آیا اور گردن جھکا کر مسکرانے لگا۔ تمہارا انتخاب عمدہ ہے پوگاس، میں نے مسکراتے ہوئے اسے داد دی۔